أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير السراج المنير الشفيع المذنبين المخاطب بطه وياسين الرسول المسدد والنبي المؤيد والمصطفى الأمجد مولانا وسيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال حسين عليه الصلاة والسلام ألا إن الدي ابن الدي قد ركز بين الاثنتين بين السلة والزلة هيهات من الزلة صلوات عزیزان گرامی، سرکار سید الشہداء امام مظلوم حضرت امام حسین علیہ السلام کے اسی فقرے کے ذیل میں پیغام کربلا کے عنوان سے گفتگو ہو رہی ہے، اور وہ آج اپنے 5ویں مرحلے میں ہے، جہاں کربلا ہمیں تمام تر انسانی اقدار اور ویلوز کا پیغام دیتی ہے۔ انہی میں سے ایک اہم ترین پیغام کربلا کا یہ ہے کہ انسان کو اپنی زندگی کو عزت کے ساتھ گزارنا ہے، اور اگر کہیں انسان کی زندگی میں ذلت کا دخل ہو رہا ہے تو پھر ایسے انسان کے لیے موت بہتر ہے اس ذلت والی زندگی سے۔ چنانچہ امام نے خود اپنے سلسلے میں یہ اعلان کیا تھا کہ مجھے اب اس دوراہے پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ جہاں سے اب کوئی صورت نہیں بچتی سوائے یہ کہ میں تلوار کے راستے پر قدم آگے بڑھاؤں یا ذلت کے راستے پہ۔ ذلت کو سید الشہداء نے یہ کہہ کر کے اپنے سے دور کر دیا کہ ہیہات من الذلہ، میں یا ہم اہل بیت سے ذلت بہت دور ہے، یعنی ہم قتل ہونا پسند کریں گے، شہید ہونا پسند کریں گے، قربانی دینا پسند کریں گے، موت کو گلے لگا لیں گے، مگر ذلت اور رسوائی اپنی زندگی میں برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ ایک بہت ہی اہم نقطہ اور پیغام ہے حسین ابن علی کا کہ جو امام نے کربلا کے میدان سے ہمیں دیا ہے کہ زندگی وہی ہے کہ جو عزت کے ساتھ گزاری جائے۔ کس چیز کو امام نے ذلت سے تعبیر کیا ہے وہ نقطہ بھی اسی جملے میں پوشیدہ ہے کہ میرے سامنے دو ہی راستے ہیں، یا قتل ہو جاؤں یا ذلیل ہو جاؤں۔ تو یہ بچے کو خبر ہے کہ اصل میں امام کے سامنے دو راستے تھے، یا بیعت کر لیں یا قتل ہو جائیں۔ لفظ بیعت نہ کہہ کر کے امام حسین نے اسے ذلت کہا ہے کہ یا قتل ہو جاؤں یا ذلیل ہو جاؤں، یعنی نگاہ امام میں بیعت ذلت سے کم نہیں۔ کیوں ایسا؟ کیونکہ امیر کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ لا تکن عبد غیرک فقد جعلک اللہ حرا، اے انسان تو اپنی قدر اور قیمت کو پہچان کہ تیرے اندر وہ کون سا جوہر ہے کہ جس کی بنیاد پر خدا نے تجھے اشرف بنایا ہے تمام مخلوقات میں سے۔ وہ کون سی خصوصیت ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ انسان تمام مخلوق پروردگار میں سب سے زیادہ بافضیلت اور باشرف ہے۔ اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ دو پیروں پہ چلتا ہے، نہیں، بلکہ وہ کون سی چیز ہے کہ جو انسان کو الگ کرتی ہے تمام مخلوق سے، وہ ہے اس کی حریت اور آزادی، کیونکہ خدا نے اسے بالکل حر اور آزاد پیدا کیا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔
پروردگار عالم نے اسے آزاد پیدا کیا ہے. آزاد یعنی اسے خود اپنی مرضی کا مالک بنایا ہے, اسے خود مختار بنایا ہے. آزادی اس معاملے میں کہ جو چاہے وہ اپنی مرضی سے کر سکتا ہے. انسان کے علاوہ کسی دوسری مخلوق کو اللہ نے یہ مختاری نہیں دی, یہ آزادی نہیں دی. یعنی فرشتے اپنی مرضی سے جو چاہیں نہیں کر سکتے. جس فرشتے کو رکوع میں روک دیا قدرت نے وہ رکوع ہی میں رہے گا, جسے سجدے میں خلق کر دیا وہ سجدے ہی میں رہے گا. سجدے والا رکوع نہیں کر سکتا, رکوع والا سجدہ نہیں کر سکتا, قیام والا تسبیح نہیں پڑھ سکتا, تسبیح والا قیام نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ معصوم تو ہے, مخلوق خدا تو ہے, معصوم ہونے کے باوجود یہ اپنے اندر کوئی مرضی اور خواہش نہیں رکھتا. یہ تابع ہے مرضی پروردگار کی, اور یہ تابعیت مجبوری والی ہے. یعنی اسے مجبور بنایا. ایسا نہیں ہے کہ چاہے تو سر بلند کر سکتا ہے مگر نہیں کرتا. جی ایسا نہیں ہے فرشتہ. فرشتہ چاہے بھی تو سر نہیں بلند کر سکتا. توجہ کریں, جانور کو جس ایک خاص ڈیزائن اور پروگرام کے تحت قدرت نے خلق کر دیا وہ اس سے 1 انچ نہ آگے جاتا ہے نہ پیچھے آتا ہے. جس درخت یا پیڑ پودے کو جس قانون کے تحت قدرت نے خلق کر دیا اس میں نہ کہیں کمی آتی ہے نہ کہیں اضافہ ہوتا ہے. جمادات, اینٹ پتھر زمین لوہا, جس کو جس حال میں خلق کر دیا, اپنی مرضی نہیں ہے ان مخلوقات کے پاس. چرند ہو, پرند ہو, حیوان ہو. انسان ایک ایسی مخلوق ہے کہ جسے قدرت نے آزاد پیدا کیا. آزاد یعنی اپنی مرضی کا تابع بنایا ہے, اس کے اندر خواہش رکھی, اسے خود مختار بنایا. اور اب چونکہ خود مختار ہے لہذا اچھے راستے پہ بھی جا سکتا ہے, غلط راستے پر بھی جا سکتا ہے. لہذا قدرت نے دوسرا انعام اور دوسرا لطف اس کے ساتھ یہ کیا کہ جب اسے خود مختار اور آزاد پیدا کیا تو اسے ہدایت کے لیے عقل جیسا چراغ دیا. کیوں؟ جانور کے یہاں ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ ایک خاص پروگرام کے تحت خلق کر دیا گیا ہے, اسے کچھ نہیں سوچنا ہے, اسے اچھا اور برا دیکھنا ہی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک منظم زندگی کے تحت اسے اپنی زندگی کو صرف کر دینا ہے. مگر انسان کے سامنے سارے راستے کھلے ہیں, وہ ادھر بھی قدم اٹھا سکتا ہے, ادھر بھی قدم اٹھا سکتا ہے. لہذا اب ضرورت یہ ہے کہ اس کو ہدایت کے لیے ایک ہادی کی صورت میں عقل جیسی نعمت سے نوازا جائے. لہذا انسان کو عقل دیا. کیوں؟ اس لیے کہ اسے آزاد پیدا کیا گیا تھا. چنانچہ امیر کائنات یہ کہہ رہے ہیں لا تجعل, اے انسان خبردار اپنے آپ کو کسی کا غلام نہ بنا. ایک صلوات اور پڑھ دے محمد والے محمد. لا تجعل عبد غیرک فقد جعلک اللہ حرا, کیونکہ خدا نے تجھے آزاد پیدا کیا ہے. انسان کا کمال اور انسان کا جوہر کیا ہے کہ قدرت نے اسے خود مختار پیدا کیا ہے. لہذا اللہ نے جو سرمایہ انسان کی حیثیت سے ہمیں دیا وہ ہماری حریت ہے, وہ ہماری آزادی ہے, وہ ہماری خود مختاری ہے. اب اگر اسی سرمایہ کو انسان کسی اور کے ہاتھوں میں رکھ دے کہ آج سے ہم آپ کی مرضی کے تابع ہیں, آپ کہیے گا تو اٹھیں گے, آپ کہیے گا تو بیٹھیں گے, آپ کہیے گا تو چلیں گے, آپ کہیے گا تو قیام کریں گے, آپ کہیے گا تو جو کچھ ہمارا ہے وہ اصل میں آپ کا ہے. اب اپنی کوئی مرضی نہیں, ہم آپ کی مرضی کے تابع ہیں, اسی کو بیعت کہتے ہیں. تو جو اصل سرمایہ انسانی تھا, انسان کا آزاد مزاج ہونا, جب اسی دولت کو آپ نے کسی اور کے ہاتھوں میں سونپ دیا تو اب کاہے کے انسان رہ گئے, کاہے کے اشرف رہ گئے, کاہے کے مسجود ملک رہ گئے, کاہے کے کائنات میں سب سے افضل رہ گئے. لہذا اب ایسی زندگی کہ جو اپنی حریت کسی اور کے ہاتھوں میں رکھ چکا ہو, اسی زندگی کے مقابلے میں اسے مر جانا بہتر ہے بجائے اس کے کہ ذلت والی زندگی گزار رہا ہو. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. توجہ کریں. لہذا انسان کا کمال یہ ہے کہ قدرت نے اسے حر پیدا کیا ہے, آزاد پیدا کیا ہے. مگر انسان اسیر ہو جاتا ہے. جسے اللہ نے آزاد پیدا کیا ہے یہی اسیر بن کر کے زندگی گزارتا ہے. کیسے اسیر بنتا ہے؟ قید ہو جاتا ہے, کہیں اریسٹ ہو جاتا ہے, قید خانے میں رہتا ہے, یہ اسیر ہے کیا؟ نہیں.
جب قید ہو گیا, ہتھکڑی پڑ گئی مثلاً, تو یہ اس کا جسم اسیر ہے. کہیں جیل میں ہے اگر کوئی تو جسمانی اعتبار سے اسیر ہے, مگر اپنی روح اور اپنی فکر کے اعتبار سے یہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھی اگر چاہے تو آزاد رہ سکتا ہے. توجہ کریں آپ. اصل میں انسان جو اسیر ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے؟ سماج کا اسیر ہوتا ہے, رسم و رواج کا قیدی ہوتا ہے, خاندانی طور طریقے کا اسیر ہوتا ہے. اور اس کو اگر چیک کرنا ہو تو آپ بہت آسانی سے دیکھ سکتے ہیں, ادھر ادھر جانے کی ضرورت ہے, اپنے گھر میں دیکھ لے, اپنے گریبان میں انسان دیکھ لے. ایک طرف حق ہے, ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ بات حق ہے, درست یہ ہے, صحیح راستہ یہ ہے, ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے. دوسری طرف ایک اور راستہ ہے اسی کے مقابلے میں, عقل خوب اچھی طرح سے جانتی ہے کہ یہ غلط ہے, یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے, مگر مشکل کہاں پیدا ہوتی ہے؟ اور صاحب ہم جانتے ہیں مولانا صاحب بات آپ کی درست ہے, ہمیں بھی معلوم ہے, مگر اب کیا بتائیں, ہمیشہ سے ایسے ہی ہوتا رہا ہے نا, ہمیشہ یہ کام ایسے ہی ہوتا رہا ہے. لہذا حق کو حق جاننے کے باوجود غلط کام اس لیے کر رہا ہے کیونکہ ہمیشہ سے ہو رہا ہے یہ کام. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ایسا؟ اب آپ طے کر کے بتائیے کہ اس کے ہاتھ میں ہتھکڑی نہیں ہے, اس کے پیر میں بیڑی نہیں ہے, مگر یہ آزاد ہے یا اسیر ہے؟ یہ آزاد ہے یا قیدی ہے؟ یہ رسم و رواج کا قیدی ہے, یہ آزاد نہیں ہے. توجہ کریں آپ. یہ انسان بظاہر یہ سمجھ رہا ہے کہ میرے ہاتھ پیر کھلے ہیں, نہ رسی بندھی ہے, نہ ہتھکڑی لگی ہے, نہ پیر میں بیڑی پڑی ہے, مگر اصل میں بیڑی پڑی ہوئی ہے اس کے پیروں میں, ایسی بیڑی کہ جو نظر نہیں آ رہی ہے. توجہ کریں, یعنی یہ حق کا راستہ دیکھ کر کے بھی حق کے راستے پہ قدم آگے نہیں بڑھ سک رہا ہے, اس کا مطلب بیڑی تو پڑی ہے. توجہ کریں آپ. باطل کو باطل ماننے کے باوجود یہ باطل کے راستے پہ چل رہا ہے, یعنی یہ انسان آزاد نہیں ہے, اسیر ہے. توجہ کریں آپ. تو انسان اپنے آپ کو خود اسیری میں دے دیتا ہے, فکری اعتبار سے اسیر ہوتا ہے. مثلا کسی انسان سے بہت زیادہ مرعوب ہو گیا ہے, کسی حوالے سے بھی, اب انہوں نے جو فرما دیا, اس کی عقل میں آئے نہ آئے, صحیح ہو غلط ہو, خود اپنی عقل کہہ رہی ہے کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, کیسے انہوں نے کہہ دیا, مگر چونکہ فلاں صاحب نے کہا ہے لہذا اب یہ مانے بیٹھا ہے. یہ فکری عقلی اعتبار سے اسیر ہے, قیدی ہے. توجہ کریں, اپنی فکر کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں گزار رہا ہے. توجہ, بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ سماج کی غلط رسم و رواج کی بیڑیوں کو توڑ کر کے قدم اٹھاتے ہیں اور کامیاب ہوتے ہیں, سماج ہی کو اپنے راستے پر لے آتے ہیں. یہ آزاد انسان ہے. توجہ کریں آپ. اصل میں یہی آزاد انسان ہے, اصل میں یہی حر ہے. توجہ کریں آپ. حر یعنی آزاد. ایک منزل وہ آئی کہ جس وقت قافلے حسین ابن علی آگے بڑھنا چاہتا ہے اور حر نے آگے بڑھ کر کے لجام فرس حسین ابن علی پہ ہاتھ ڈال دیا ہے نا. امام نے کیا فرمایا, تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. اور کیا ارادہ ہے, کیا کرنا چاہتا ہے؟ توجہ کریں. کیوں بھائی, ماں نے سکھایا تھا کہ جب جوان ہو جانا اور بازوؤں میں قوت آ جائے تو امام وقت کے لجام فرس پہ ہاتھ ڈال دینا. ماں نے تربیت کی تھی ایسی. مولا جو کہنا ہے آپ حر کو کہیے, ماں کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ توجہ. مگر ایک دن آیا کہ جب حر نے اپنی حریت دکھائی اور اس بڑے لشکر کا حصہ ہونے کے باوجود کہ جس کے پاس تمام تر آسائشیں تھیں, ساری بیڑیوں ساری زنجیروں کو توڑ کر کے حر حق کے راستے پہ چلے آئے. انتظار نہیں کیا کہ کوئی اور میرے ساتھ چلے, کوئی اور آگے بڑھے, یہ کام پہلے کوئی اور کر دے تب ہم آگے بڑھیں. اب جب حر آئے ہیں حسین ابن علی کی طرف تو اب پھر امام نے وہی فقرہ دہرایا, لہجہ اب انداز بدل گیا. تیری ماں نے کتنا اچھا تیرا نام حر رکھا تھا. توجہ, یعنی اب اس نے اپنے نام کا اثر دکھایا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟
کل بھی تو اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی نہیں تھی، کل بھی اس کے پیروں میں بیڑی نہیں تھی، آج بھی اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی بیڑی نہیں ہے، تو کل بھی یہ حر تھا، آج بھی حر ہے۔ مگر امام کہہ رہے نہیں، کیا خوبصورت تیری ماں نے تیرا نام حر رکھا تھا۔ یہ پہلے والے جملے سے اس کو ملائیے، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، کہنا کیا چاہتے ہیں؟ یعنی تجھ جیسا اسیر انسان جو فکری اعتبار سے اسیر ہے، جو دوسرے کی بیعت میں زندگی گزار رہا ہے، ایسے انسان کا نام آزاد کیسے رکھ دیا تیری ماں نے؟ توجہ۔ مگر جب یہ ساری بیڑیاں توڑ کر کے حر حق کے راستے پر آ گیا تو امام ماں کو دعا دے رہے ہیں کہ تیری ماں نے کتنا اچھا تیرا نام حر رکھا تھا، یقیناً تو دنیا میں بھی آزاد ہے، آخرت میں بھی آزاد ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ دیکھ رہے ہیں آپ، یعنی بظاہر کوئی بیڑی نہیں تھی جناب حر کے پیروں میں، مگر ہوتی ایسی بیڑیاں جو نظر نہیں آتی، سماج کی، لوگوں کی، ساتھ کی، بھیڑ کی، قومیت کی، یہ ساری وہ بیڑیاں ہوتی ہیں کہ جو انسان کو مجبور کرتی ہیں اپنے راستے پر چلنے کے لیے۔ آپ یقین جانیں کہ مقتل کی کتابوں میں بہت سارے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جب کربلا کے واقعے کے بعد بہت سارے سپاہی جب سب واپس ہوئے تو ان میں سے اکثر وہ تھے جو کہہ رہے تھے کاش حر نے جانے سے پہلے ایک بار بتایا ہوتا، کاش حر نے ہمیں بھی بتایا ہوتا تو ہم بھی حر کے ساتھ چلے گئے ہوتے۔ توجہ کریں آپ، اور یہ غلط نہیں کہہ رہے ہیں کہنے والے، جو لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ کیوں ایسا؟ کیونکہ ان کا دل جانتا تھا کہ حق پہ حسین، ان کا ضمیر جانتا تھا کہ حق پہ حسین، وہ تمام تر دلائل کے ساتھ جانتے تھے کہ حق پہ حسین ہے۔ پھر مشکل کیا تھی؟ وہی سماجی بیڑی، جیسے ہم منتظر ہوتے ہیں نا کہ ٹھیک ہے یہ رسم شادی میں، بیاہ میں، مرنے میں، جینے میں ہوتی چلی آ رہی، صاحب ہم نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے، لیکن ہم بھی انتظار میں ہوتے ہیں کوئی دوسرا کر دے تو ہم اس کے پیچھے ہو لیں، یہ کام کوئی دوسرا کر دے، اس کو توڑ دے، اس کو صحیح کر دے تو ہم بھی سیدھے سیدھے اس کے پیچھے لگنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ جو لوگ تھے یہ بھی اسی مزاج کے تھے۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر حر نے جانے سے پہلے بتایا ہوتا تو ہم بھی چلے گئے ہوتے حسین کی طرف۔ صحیح کہہ رہے ہیں بالکل۔ کیوں؟ اس لیے کہ جانتے تھے کہ حق پہ حسین ہے، ہم جہاں کھڑے ہیں سوائے جہنم کے اور کچھ مقدر نہیں ہے، مگر مشکل یہ تھی کہ اسی انتظار میں تھے کہ پہلے کوئی آگے بڑھے تو ہم بڑھیں، پہلے کوئی آگے چلے تو ہم چلیں۔ حر کا کمال یہ نہیں تھا، میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، حر کا کمال یہ نہیں تھا کہ وہ حق کو پہچان گئے، نہیں، حق کو تو بہت سے نے پہچانا، حر کا کمال یہ تھا کہ وہ کسی کے انتظار میں نہیں تھے کہ کوئی آگے بڑھے تو ہم پیچھے چلیں۔ توجہ کریں آپ، ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ لہذا حر کا کمال یہ تھا کہ وہ منتظر نہیں تھے کہ کچھ اور لوگ ساتھ ہو جائیں، کوئی اور آگے بڑھے تو میں بھی زنجیر کو توڑ دوں، کچھ نہیں۔ انہوں نے جب دیکھ لیا کہ میرے لیے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے تو قطعاً اس کی پرواہ نہیں کہ اب سماج کیا کہے گا اور لوگ کیا کہیں گے اور زندگی ملے گی یا موت ملے گی، اب بھوکے رہیں گے یا پیاسے رہیں گے، کچھ نہیں۔ توجہ کریں، کیوں؟ اس لیے کہ ماں نے اگر نام حر رکھ دیا، حر یعنی آزاد، تو اب حر کا کمال یہ ہے کہ اب آزاد بن کے دکھائے۔ توجہ، اور حر آزاد بن کر کے آئے، امام سے سند لے لی کہ انت حر فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی آزاد ہے، آخرت میں بھی آزاد ہے۔ آخرت میں آزاد تو سمجھ میں آتا ہے کہ آخرت میں آزاد یعنی جہنم سے آزاد ہیں، عذاب سے آزاد ہیں، اب بہشت بری ہیں حر کے لیے، مگر دنیا میں آزادی کا کیا مطلب ہے؟ دنیا میں آزادی کا مطلب یہی ہے کہ دنیا حر کو اپنے راستے پہ لے نہیں جا پائی۔ کیسی آزادی؟ نہ دولت اپنے راستے پہ لے جا پائی، نہ فرات اپنے راستے پر لے جا پائی، نہ سکون بھری زندگی اپنے راستے پر لے جا پائی، نہ آرام و آسائشیں اپنے راستے پہ حر کو لے جا پائیں۔ ان سب سے رشتہ توڑ کر کے حر حسین ابن علی کی طرف آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حر کو یہ احساس ہے، کیونکہ امام کہہ چکے تھے اسی لشکر کے سامنے، الا ان الدی ابن الدی قد رکض بین الاثنتین، کہ اس وقت مجھے اس نابکار کے نابکار بیٹے نے دو راہے پہ لا کر کے کھڑا کر دیا ہے کہ یا تو اب میں تلواروں کے سائے میں چلا جاؤں
قتل ہو جاؤں اور یا پھر ذلت والی زندگی گزاروں. ذلت یعنی بیعت عزیز. کیوں ذلت؟ کیونکہ یہی سرمایہ ہے ہمارا. بحیثیت انسان ہمارا سرمایہ اور ہماری دولت کون سی ہے؟ ہمارے پاس خزانہ کون سا ہے جس کی وجہ سے ہم قیمتی ہیں اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ؟ کا وہی حریت. امام علی کی حدیث میں نے آپ کے سامنے نقل کیا. امام فرماتے لا تجعل عبد غیرک، اپنے آپ کو کسی کا غلام اور عبد نہ بناؤ. کیوں؟ قد جعلک اللہ حرا، کیونکہ خدا نے تمہیں آزاد پیدا کیا. لہذا جس انسان کو اپنی قدر و قیمت معلوم ہو جائے وہ کبھی بھی ذلت کے راستے کے اوپر نہیں چلتا. ہر وہ راستہ کہ جو اسے عزت سے دور کر رہا ہے، یا جہاں بھی انسان کی عزت پر حرف آ جاتا ہے یا آنے کا امکان بھی پیدا ہوتا ہے، دین اور شریعت چاہتی ہے کہ آپ اس جگہ سے کوسوں دور رہیے. چنانچہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک مرتبہ یہ ہے کہ کوئی انسان ہمارے اوپر تہمت لگا دے، یعنی جو جرم ہم نے نہیں کیا ہے وہ الزام لگا دیا جائے. ہے یا نہیں ہے؟ اسے کہتے ہیں تہمت. یعنی کوئی کام ہم نے نہیں کیا مگر کسی نے ہمارے اوپر الزام لگا دیا، تہمت لگا دیا. اس نے تو گناہ کیا اور بہت زبردست گناہ کیا. جب گنہگار ہونے کے باوجود کہیں کہنے کی اجازت شریعت نہیں دیتی، یعنی غیبت حرام، تو جو جرم ہم نے نہیں کیا ہے وہ اگر کہا جائے میرے بارے میں تو کتنا بڑا گناہ ہے. مگر یہ تو اس کے لیے نا، خود ہمارے لیے دین کیا کہہ رہا ہے. وہی امیر المومنین فرماتے اتقوا مواضع التہم، تمہاری بھی ذمہ داری یہ ہے کہ ایسی جگہوں پہ نہ دکھائی پڑو جہاں تہمت لگ سکتی ہو. توجہ کریں آپ، یعنی صرف اسے نہیں روکا گیا کہ تہمت نہ لگاؤ، آپ کو بھی منع کیا گیا کہ آپ ایسی جگہ پہ نہ نظر آئیے جہاں کوئی تہمت یا الزام لگا سکے. اب لگ کہیے کہ ہم تو شراب خانے کے باہر کھڑے صرف فون پہ بات کر رہے تھے. کیوں آپ آدھے گھنٹے شراب خانے کے باہر کھڑے بات کر رہے تھے؟ دور سے گزرنے والے دو لوگوں نے دیکھا، کہا میں گواہی دیتا ہوں، بڑی دیر تک دروازے پہ دیکھا تھا کھڑے. یہ صاحب تو اس نے تو غلط کیا ہی، آپ بھی مجرم ہیں کہ آپ نے ایسا کام کیا کیوں؟ توجہ کریں. جہاں کچھ لوگ گناہ کی بزم اور محفل سجائے ہوئے تھے، بھلے آپ وہیں بغل میں بیٹھے اپنے ذکر میں مشغول تھے، آپ ان کی غیبت میں، آپ ان کے لہو و لعب میں، آپ ان کے گناہ میں شریک نہیں تھے. بعد میں بیان کرنے والے نے سب کو بیان کر دیا کہ صاحب وہاں فلاں تھے فلاں تھے فلاں تھے فلاں تھے. آپ لاکھ چلائیے کہ ہم ان میں شامل نہیں تھے، مگر مجھے معاف بھی ہے. کیوں ایسی جگہ پہ نظر آئے کہ جہاں تہمت لگ سکتی ہے؟ توجہ کریں آپ، یہ امام علی ہے، یہ دین ہے. یعنی مذہب آپ کو ایسی جگہ پہ نہیں برداشت کر سکتا جہاں پہ بھی آپ کی عزت پہ کوئی حرف آنے والا ہو. شریعت آپ کو ایسی جگہ پہ نہیں دیکھنا چاہتی جہاں کہیں کے اوپر بھی آپ کے دامن کی طرف انگلی اٹھ سکتی ہو. لہذا اپنی عزت کی حفاظت خود آپ کی ذمہ داری ہے. اس انسان کی عزت کوئی کر ہی نہیں سکتا کہ جو خود اپنی عزت نہیں کرتا. آپ خود اپنے آپ کو ذلیل و رسوا کرتے رہیں اور چاہیں کہ پورا محلہ آپ کو عزت دے، ممکن نہیں ہے. لہذا پہلے عزت نفس، خود اپنے نفس کو عزیز بنائے انسان کہ خدا نے اسے کتنا محترم بنایا ہے. کون سی وہ چیز ہے کہ جو اسے ذلیل و رسوا کر سکتی ہے؟ ہر اس چیز سے پرہیز شریعت نے لکھ دیا. قرض لینا جو اس جائز ہے، انسان کی زندگی کا ایک حصہ ہے. کبھی ضرورت پڑ جائے کہ انسان کو قرض لینے کی نوبت آ جائے، مگر حتی الامکان شریعت نے روکا ہے کہ نہ لے قرض. صاحب الا ان الدی ابن الدی قد رکض بین الاثنتین بین السلہ والذلہ حیہات من الذلہ. صلوات پڑھیں محمد و عزیزان گرامی. گفتگو پیغام کربلا کے حوالے سے سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک جملے کے ذیل میں ہو رہی ہے کہ جس میں امام مظلوم نے انسانیت کو پیغام عزت دیا ہے. انسان کو اپنی زندگی عزت کے ساتھ گزارنی ہے اور
ہرگز کوئی اقدام ایسا نہیں کرنا ہے کہ جو انسان کو ذلیل اور رسوا کرے۔ یہ وہ اہم ترین پیغام ہے کربلا کا کہ جو خود سید الشہداء نے اپنے ان الفاظ میں دیا ہے کہ اس نابکار کے نابکار بیٹے نے یعنی ابن زیاد نے مجھے اس دو راہے پر لا کر کے کھڑا کر دیا ہے کہ جہاں سے میرے لیے صرف دو راستے بچتے ہیں، ایک راستہ موت کا ہے اور دوسرا راستہ ذلت کا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ امام مظلوم کس راستے کا انتخاب کریں۔ امام فرماتے ہیں ہیہات من الذلہ، ذلت ہم سے بہت دور ہے، یعنی اہل بیت کے نزدیک ذلت نہیں آ سکتی۔ یعنی صاف کر دیا امام نے کہ ہم موت کے راستے پہ جائیں گے، تلوار کے راستے پر جائیں گے، قربانی کے راستے پر جائیں گے، مگر ہرگز ذلت اور رسوائی کے راستے پر نہیں جائیں گے۔ کیوں؟ اس کی وجہ گزشتہ مجلسوں میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ چونکہ پروردگار عالم نے انسان کو اسی بنیاد پر اشرف بنایا ہے اور انسان پوری دنیا میں تمام مخلوقات سے افضل اسی بنیاد پر ہے کیونکہ خدا نے اسے آزاد پیدا کیا ہے۔ امام علی کا یہ فقرہ بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ امام نے فرمایا لا تکن عبد غیرک فقد جعلک اللہ حرا، خبردار اپنے آپ کو کسی کا غلام نہ بناؤ، کسی کی غلامی میں اپنے آپ کو نہ دو۔ کیوں؟ کیونکہ خدا نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے۔ یہی آزادی، یہی تمہارا وقار ہے، یہی تمہارا تشخص ہے، یہی تمہارا امتیاز ہے، اور اسی وجہ سے تمہیں پوری کائنات میں ممتاز بنایا گیا ہے اور اشرف قرار دیا گیا ہے۔ اب پروردگار عالم نے جس انسان کو عزتوں کے ساتھ خلق کیا ہو، لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے اولاد آدم کو مکرم بنایا، باعزت بنایا، باشرف بنایا، باوقار بنایا۔ اب یہی انسان اگر اپنے آپ کو ذلت اور رسوائی کے گڈھے میں گرا دے تو اس میں بنانے والے کی کوئی خطا نہیں ہے، یہ انسان کا اپنا قصور، اپنا جرم ہے کہ وہ اس راستے کا انتخاب کیوں کرے کہ جو بالآخر اسے ذلیل اور رسوا کر دے۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں کہ جس کے ذریعے سے انسان عزتوں کو حاصل کر سکتا ہے، اور کون سی چیز ہے کہ جو انسان کو عزت دار بناتی ہے۔ قرآن مجید نے بڑھ کر کے آواز دی کہ اگر تمہارا ارادہ یہ ہے کہ تم عزت حاصل کرو، من کان یرید العزت، تم میں سے جو کوئی بھی عزت چاہتا ہے تو جان لے کہ فللہ عزت و جمیعہ، تمام تر عزتیں اصل میں خدا کے پاس ہیں۔ عزتوں کا مالک وہ ہے، عزت دار وہ ہے، عزت کا سارا خزانہ اس کے پاس ہے۔ تو عز من تشاء و تذل من تشاء، وہ خود جسے چاہتا ہے عزیز کرتا ہے، وہ خود جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ لہذا یہ تو پتہ چل گیا کہ عزتیں کہاں ہیں؟ خدا کے نزدیک۔ عزیز کون ہے؟ اصل میں خدا ہے۔ لہذا خدا رشتہ داری کی بنیاد پر کسی کو عزت نہیں دیتا، یا کوئی بھی چیز خدا جب کسی کو عطا کرتا ہے تو دنیا میں کوئی اس کا رشتہ دار نہیں ہے، کوئی اس کا عزیز نہیں ہے، کوئی قرابت دار نہیں ہے۔ وہ جب کسی کو کوئی چیز عطا کرتا ہے تو ایک چیز دیکھتا ہے، اور وہ چیز کیا ہے؟ ظرف اس کا، صلاحیت اس کی۔ اگر ظرف ہے، اگر صلاحیت ہے تو وہ چیز وہ عطا کرے گا، اور اگر ظرف میں صلاحیت نہیں ہے تو پروردگار گڑ گڑانے سے یا مانگنے سے کوئی مقام، کوئی عہدہ کبھی عطا نہیں کرتا۔ تو یہ بات طے ہے کہ اس کے یہاں کوئی معیار ہوگا، کوئی ملاک ہوگا کہ جس کے ذریعے سے، ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر، اس معیار کے مطابق ہی وہ ہمیشہ عزتیں لوگوں کو عطا کرے گا۔ ایسا نہیں کہ اس کا ایک موڈ ہو گیا ہماری طریقے سے، کبھی دل آ گیا کسی کے اوپر، کبھی کوئی پسند آ گیا اچانک، ایسا کچھ نہیں ہے اس کے یہاں۔ اس کے یہاں کچھ نہ کچھ معیار قائم ہے۔ اگر یہ ایسا کرو گے تو یہ چیز ملے گی، اگر ایسا نہیں کرو گے، اس کی شرطیں نہیں پوری ہوں گی تو یہ چیز ہرگز حاصل نہیں کر سکتے ہو۔ ایک اور صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد پر۔ چنانچہ انسان کو عزت چاہیے، وہ کہہ رہا عزتیں میرے پاس ہے،
مالک تو اسے کسے عزت عطا کرے گا؟ وہ کون ہے خوش نصیب کہ جو عزت دار ہو جائے، جسے تو عزت عطا کرے۔ اور عزت واقعی ہے کیا چیز؟ آیا عزت اچھا لباس ہے، بینک بیلنس ہے، پراپرٹی ہے، بہترین مکان ہے؟ عزت کیا چیز ہے؟ کس چیز کا نام عزت ہے؟ کوئی شرف مل جائے، کوئی کمال مل جائے، اسے عزت کہتے ہیں؟ نہیں۔ میں آپ کے سامنے ایک فقرہ عرض کروں کہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے، اور اسے میں نے شروع کی 1-2 مجلسوں میں بار بار اس مثال کو دیا ہے آپ کے سامنے کہ تاریخ گواہ ہے کہ جن لوگوں نے دولت، پراپرٹی، زر و جواہر، یہ ساری چیزیں اکٹھا کی، خزانے اکٹھا کیے، ہم نے ان کے مقدر میں کہیں بھی عزت دیکھا نہیں۔ مگر جو لوگ سوکھی روٹیوں پہ زندگی بسر کرتے رہے، جو پھٹے پرانے لباس پہنتے رہے، وہ اس قدر عزیز ہوئے، اس قدر عزت دار ہوئے کہ آسمان کے فرشتے کبھی ان کے گھر میں چکی چلانے آتے ہیں، کبھی جھولا جھولانے آتے ہیں، کبھی روٹی لینے آتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ چنانچہ عزت اصل میں کیا چیز ہے، اور وہ کون سی چیز ہے کہ جسے انسان اپنے لیے شرف سمجھ سکتا ہے؟ وہ کون سا کمال ہے کہ جسے انسان اپنے لیے شرف سمجھ سکتا ہے؟ اور یہ سارے کمالات جنم کہاں سے لیتے ہیں؟ یہ ساری عزتیں پھوٹتی کہاں سے ہیں؟ اس کا سوتا کہاں ہے؟ وہ کون سا چشمہ ہے کہ جہاں سے یہ ساری عزتیں ظہور کرتی ہیں؟ اس لیے کہ اگر اس چشمے کا پتہ چل جائے تو پھر ایسا نہیں ہے کسی ایک موقع پر، بلکہ ہر بزم میں، ہر رز میں، ہر مقام پر، ہر میدان میں اس انسان کی قسمت میں سوائے عزت کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ توجہ کریں آپ۔ چنانچہ آپ یہ دیکھیے کہ بہت سی چیزیں تھیں کہ جس کو انسان نے اپنے لیے افتخار سمجھا، بہت سی چیزیں تھیں جسے انسان نے اپنے لیے باعث فخر سمجھا۔ مثلاً اب میں جلدی کچھ مثالیں عرض کروں اور آخر میں سب کو جمع کر کے ایک جملے کے لیے آپ کے سامنے یہ عرض کر رہا ہوں۔ آپ یہ بتائیے کہ کوئی انسان اگر اپنی زندگی میں کوئی ایک کمال حاصل کر لے تو اسے اپنے لیے عزت سمجھتا ہے نا؟ کوئی انسان اگر کوئی چیز حاصل کر لے پوری زندگی میں تو ساری زندگی اسی پہ فخر کیا کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دوسرا کوئی اس فضیلت میں شریک نہیں ہے۔ اب آپ بتائیں کوئی انسان اگر اللہ کے گھر میں پیدا ہو جائے، تھوڑی دیر آپ میرے ساتھ رہیں، میں ایک بحث آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ اگر کوئی انسان تنہا، اکیلے، نہ اس سے پہلے کوئی پیدا ہوا ہو نہ اس کے بعد آج تک کوئی پیدا ہوا ہو، تاریخ کعبہ میں اکلوتی شخصیت کی جو جوف کعبہ میں پیدا ہوئی ہو، آیا علی ابن ابی طالب کو یہ حق ہے یا نہیں کہ ساری زندگی اس بات پر فخر کرے، آیا ہے تم میں سے کوئی ایسا کہ جو میری طرح خانہ کعبہ میں پیدا ہوا ہو؟ اور وہ بھی تالے اور چابی کے ذریعے سے، دروازے سے جا کر کے نہیں۔ ہے کوئی ایسا انسان کہ جس کی ولادت کے موقع پر خدا نے اس کی ماں کے لیے اپنے گھر میں دروازہ بنایا ہو؟ توجہ کریں آپ۔ یہ ساری چیزیں عزت ہیں یا نہیں ہے انسان کے لیے؟ خانہ کعبہ میں پیدا ہونا، اس سے بڑھ کر کے شرف کسی انسان کے پاس ہے؟ توجہ۔ کوئی انسان ہے کہ جو علی ابن ابی طالب کے مقابلے میں یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ رات کہ جس رات تمام مسلمان تنہا ایک عزت اور ایک شرف کے لیے جاگتے رہے، اور نہ یہ کہ صرف جاگتے رہے، پنجوں کے بل کھڑے ہو کر کے پیغمبر کو اپنے وجود کا احساس کراتے رہے، یا رسول اللہ اس بزم میں ہم بھی ہیں، یا رسول اللہ اس بزم میں ہم بھی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر نے ایک اعلان کر دیا تھا کہ جب 39 دن تک لوگ جاتے رہے اور ذلیل ہو کر کے آتے رہے، توجہ کیجئے، تو پیغمبر نے ایک اعلان کر دیا، لَعُطِيَنَّ الرَّايَةً غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا، کل میں علم اسے دوں گا کہ جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، خدا و رسول کو دوست رکھتا ہوگا، خدا و رسول اسے بھی دوست رکھتے ہوں گے۔ تو جب یہ اعلان کر دیا گیا تو اب ظاہر ہے کہ یہ تعریف اور یہ تمجید ہر ایک کے لیے عزت کا سبب ہے۔ اب ہر ایک کے دل میں یہ خواہش ہے کہ اے کاش علم ہمیں مل جائے، اے کاش علم ہمیں مل جائے۔
سارا مجمع پیغمبر کے ارد گرد رہا، اور نہیں اگر کوئی تھا تو وہ کہ جو ہر میدان میں سب سے آگے تھا۔ توجہ کریں آپ، صبح ہوتے ہی پیغمبر نے خود اسے یاد کر کے پکارا، اینا اینا علی، علی ابن ابی طالب کہاں ہے؟ بالآخر علی ابن ابی طالب کو بلایا گیا، پیغمبر نے علم، توجہ کریں، امیر کائنات کے ہاتھوں میں دیا، اور اس کے بعد خیبر فتح ہو گیا۔ آپ یہ بتائیے، کیا ساری زندگی علی ابن ابی طالب کے لیے فخر کرنے کے لیے کافی نہیں ہے کہ جس رات پورے مسلمان اس انتظار میں تھے کہ کاش علم ہمیں مل جاتا، لوگ حاضر بھی تھے، اپنے آپ کو دکھا بھی رہے تھے پیغمبر کو، مگر میں تو نہ گیا، پیغمبر نے خود حکم خدا سے مجھے بلایا اور مجھے علم دیا۔ یعنی علی ابن ابی طالب فخر کر سکتے ہیں کہ خیبر کا فاتح میں، خیبر کا علمدار میں۔ توجہ کریں آپ، مگر آپ کو علی ابن ابی طالب کی زندگی میں کہیں یہ فخر نہیں ملے گا۔ ایک جملہ اور عرض کر دیں، یوں تو بے شمار فضائل ہیں، دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے کہ جو علی ابن ابی طالب کے فضائل کا احصاء کر سکے، مگر میں نمونے کے طور پر دو چار آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ مثلا کوئی ہے دوسرا انسان اس دنیا میں کہ جسے پیغمبر نے دامادی کا شرف دیا ہو، جس کی زوجہ سیدۃ نساء العالمین ہو، پوری کائنات کی عورتوں کی سردار ہو، تمام عالم کی عورتوں کی سردار ہو، پیغمبر کا داماد ہو؟ کیا ساری زندگی علی اس بات پہ فخر نہیں کر سکتے کہ پیغمبر کا داماد میں ہوں؟ توجہ کریں آپ، جس کے بچے جنت کے جوانوں کے سردار ہوں، کیا علی کو یہ حق نہیں ہے کہ فخر کریں میرے مقابلے کون آئے گا؟ میری عزت اسی میں کیا کم ہے کہ میرے بچے جنت کے جوانوں کے سردار؟ توجہ کریں، اور یہ وہ فضیلتیں تھیں کہ جسے دیکھ دیکھ کر کے لوگ ہاتھ ملتے تھے۔ میں نے بلا وجہ یہ گنایا نہیں ہے آپ کو، تاریخ نے ایسے لوگوں کا نام پتہ سب لکھا ہے کہ جب بھی کہیں علی ابن ابی طالب گزرتے تھے اور ملاقات ہو جاتی تھی تو کچھ دیر تک یہ کفے افسوس ملا کرتے تھے، ہاتھ ملا کرتے تھے۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھا، بھئی جب بھی علی کو دیکھتے ہو کیوں افسوس سے ہاتھ ملتے ہو؟ آخر وجہ کیا ہے؟ کہا اس شخص میں اتنی فضیلتیں جمع ہو گئی، اتنے کمالات جمع ہو گئے کہ ان میں سے کوئی ایک بھی اگر مجھے مل گیا ہوتا، توجہ کریں آپ، ان میں سے کوئی ایک مجھے مل گیا ہوتا تو میری ساری زندگی کے فخر کے لیے کافی تھا۔ میری نظر میں سرخ بال والی اونٹنیوں سے بہتر تھا۔ یہ سب ان کے جملے ہیں کہ جو ان ساری چیزوں کو اپنے لیے عزت کا سبب سمجھ رہے تھے، مگر یہ ساری عزتیں علی کی چوکھٹ تک آئی کیوں؟ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ یہ ساری عزتیں علی ابن، ایک صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد پر۔ یہ ساری عزتیں علی ابن ابی طالب کی چوکھٹ تک کیوں آئیں؟ مولا نے خود اس راز پر سے پردہ اٹھایا ہے۔ آپ علی ابن ابی طالب کی حیات کا مطالعہ کریں، علی ابن ابی طالب کی پوری زندگی میں کبھی نہ ملے گا کہ امام نے کہا ہو میری عزت اسی میں کیا کم ہے کہ میں خانہ کعبہ میں پیدا ہوا، میری عزت کے لیے یہی شرف کیا کم ہے کہ میرے بچے جنت کے جوانوں کے سردار، میری عزت کے لیے یہی کیا کم ہے کہ میری زوجہ تمام خواتین کی سردار، میری عزت کے لیے یہی کیا کم ہے کہ پیغمبر نے فرمایا یا علی انت قسیم النار والجنہ، جنت اور جہنم کے بانٹنے والے آپ ہیں۔ میری عزت کے لیے یہی کیا کم ہے کہ میں دوش نبی پہ سوار ہونے والا، میری عزت کے لیے یہی کیا کم ہے کہ میں بتوں کا توڑنے والا، میری عزت کے لیے یہی کیا کم ہے کہ میں فاتح خیبر، میں فاتح بدر، میں فاتح حنین، تمام تر جنگوں کا فاتح میں۔ مگر کہیں پوری زندگی میں علی ابن ابی طالب نے ان میں سے کسی ایک چیز کو اپنی عزت کا سرچشمہ قرار نہیں دیا۔ ہاں اگر ملا کہیں، بس جملہ سنیں عزیزو، اور یہ ساری گفتگو سمیٹ کر کے اسی ایک فقرے تک لانا تھا، اگر ملا کہیں تو تنہا ایک جملہ ملا ہے علی ابن ابی طالب کا، اور وہ کون سا جملہ ہے کہ جب نہ میدان میں ہے، نہ رز میں ہے، نہ چلتی ہوئی تلواروں میں ہے، نہ برستی ہوئی تیروں میں ہے، نہ خیبر کا در ہاتھوں پہ لیے ہیں، نہ رسول اللہ کے کہیں نہیں، بلکہ مسلح عبادت پر علی ابن ابی طالب ہیں، تو بارگاہ پروردگار میں سر کو سجدے میں جھکا کر کے امام ایک جملہ کہتے ہیں، الہی کفا بی عزن ان اکون لکا عبدا، مالک میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ علی تیرا بندہ ہے۔ توجہ کریں،
میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. وَكَفَى بِي فَخْرًا أَن تَكُونَ لِي رَبًّا، اور میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا رب ہے. توجہ کیجئے گا، یعنی عزت کا سرچشمہ علی ابن ابی طالب بیان کر رہے ہیں کہ تم ان جھوٹی چھوٹی چیزوں کو عزت سمجھ رہے ہو. آؤ میں بتاتا ہوں، انسان کے لیے اصل عزت یہ ہے کہ وہ خدا کا بندہ بن کے زندگی گزارے. جتنا بندگی بڑھتی جاتی ہے اتنا عزت بڑھتی چلی جاتی ہے. صلوات پڑھیں محمد والے ایک اور صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد. انسان جتنا بارگاہ پروردگار میں جھکتا جاتا ہے، جتنی عبدیت بڑھتی چلی جاتی ہے، جتنا بندگی بڑھتی چلی جاتی ہے، اسی قدر اس کی عزتوں میں خدا اضافہ کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عزتوں کا مالک پروردگار ہے. وہ اکڑنے والوں کو عزت نہیں عطا کرتا، وہ اپنی بارگاہ میں جھکنے والوں کو عزت دیتا ہے. علی کا کمال یہ نہیں ہے کہ فاتح خیبر ہیں، علی کا کمال یہ نہیں ہے کہ وہ مولود کعبہ ہیں، بلکہ علی کا کمال یہ ہے کہ علی اللہ کے عبد ہیں. توجہ کریں. لہذا امام فرماتے الہی کفا بعزن، میری عزت کے لیے کافی ہے بس. یعنی علی کو اور کچھ نہیں چاہیے، اتنا ہی کافی ہے کہ علی تیرا بندہ ہے. وَكَفَى بِي فَخْرًا أَن تَكُونَ لِي رَبًّا، اور میرے فخر کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تو میرا رب ہے. توجہ کریں، اگلا فقرہ بہت غضب کا ہے. امام فرماتے ہیں مالک تو ویسا ہی ہے جیسا میں اپنا رب چاہتا ہوں، مجھے ویسا بنا لے جیسا تو بندہ چاہتا ہے. جیسا بندہ تجھے چاہیے مجھے بنا لے. کیوں؟ اس لیے کہ مجھے جیسا رب چاہیے مجھے مل گیا. توجہ کریں آپ. لہذا یہ ساری فضیلتیں جو اللہ نے علی ابن ابی طالب کے قدموں میں انڈیل دیا ہے، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ علی ابن ابی طالب عبد خدا ہیں، اللہ کی عبدیت کے اوپر فخر کرتے ہیں. یعنی علی ابن ابی طالب کو اپنی جو فضیلت پسند ہے وہ عبدیت ہے. دنیا کو پیغام بھی دے رہے ہیں کہ اگر عزت چاہتے ہو اپنی زندگی میں تو خدا دے گا. خدا رشتہ داری کی بنیاد پر نہیں دے گا. خدا کب عزت دیتا ہے؟ کہ جب تم اس کے بندے بن کر کے زندگی گزارو. اور اگر دنیا کے بندے بن جاؤ، نفس کے بندے بن جاؤ، سماج کے بندے بن جاؤ، تو پھر سوائے ذلت اور رسوائی کے کچھ مقدر نہیں ہونے والا ہے. چنانچہ امام مظلوم بھی یہ پیغام دے رہے ہیں کہ حق کا راستہ چھوڑ کر کے ایک ظالم و جابر و ذلیل کے ہاتھوں پر بیعت کر کے ذلیلانہ زندگی گزارنا یہ دنیا والوں کا شیوا ہو سکتا ہے، علی ابن ابی طالب کی اولاد کا یہ شیوا نہیں ہو سکتا. جس کی رگوں میں علی ابن ابی طالب کا لہو دوڑ رہا ہو وہ ذلت کے راستے پر نہیں جا سکتا، وہ ہمیشہ عزت کے راستے پر قدم بڑھائے گا. لہذا امام فرماتے ہیں ہیہات من الذلہ، ذلت ہم سے دور ہے. یہ امام گویا پہلے ہی پیش گوئی کر رہے ہیں کہ ہمارا جو راستہ ہے یہ موت والا راستہ ہے. کوئی دھوکے میں اگر مال غنیمت کے چکر میں یا جیتنے کے چکر میں یا جنگ کے بظاہر کامیاب ہونے کے چکر میں ہمارے قافلے کے ساتھ ہو گیا ہے تو یہیں سے راستہ اپنا الگ کر لے. کیوں؟ اس لیے کہ حسین عزت لینے جا رہے ہیں اور یہ راستہ تلواروں کا ہے، یہ راستہ قربانی کا ہے، یہ راستہ قتل ہونے کا ہے، خون کا ہے، لہو کا ہے. بار بار جگہ جگہ حسین ابن علی اپنی موت کی خبر دیتے چلے ہیں. ایک منزل اور آئی ہے جہاں امام نے کچھ دیر کے لیے قافلہ روکا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے حسین استراحت کے لیے لیٹے ہیں، آرام کرنے. آنکھ لگی، چند لمحوں کے بعد جو اٹھے تو زبان پہ ایک فقرہ ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. 18 برس کا جوان بیٹا آگے آ گیا، بابا یقیناً ہم اللہ کے لیے ہیں، پلٹ کے اللہ ہی کی طرف جائیں گے، مگر یہ بتائیں کہ اس وقت اس کلمے کا زبان پہ جاری کرنے کا کیا مطلب ہے؟ امام نے ایک فقرہ کہا، میں ابھی لیٹا، میری آنکھ لگ گئی، ایسا محسوس ہوا کوئی کہہ رہا ہے یہ عجب قافلہ جا رہا ہے کہ آگے آگے قافلہ جا رہا ہے، پیچھے پیچھے موت آ رہی ہے. جوان بیٹا ہے، شبیہ پیغمبر ہے،
باپ سے سوال کرتے بابا کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ امام فرماتے ہیں میرے لال اگر ہم حق پہ نہ ہوں گے تو پھر کون حق پہ ہوگا؟ توجہ کریں، ایسی تربیت، ایسا جوان اس حد تک دین کے اوپر قائم، فوراً جواب دیتا ہے باپ کو بابا جب ہم حق پر ہیں تو پھر کاہے کی پرواہ، موت ہم پہ آ پڑے یا پھر ہم موت پہ جا پڑیں۔ یہ ہیں جناب علی اکبر، یہ ہیں شبیہ پیغمبر، یہ ہے حسین کا وہ بیٹا کہ جسے خدا نے شبیہ پیغمبر بنا کر کے حسین ابن علی کی آغوش میں دے دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین اپنے نانا سے بڑے مانوس تھے۔ توجہ کریں، عجب نہیں حسین نے اپنی دعاؤں میں خدا سے پیغمبر کی تصویر مانگی ہو اور خدا نے پیغمبر کی شبیہ کی صورت میں علی اکبر کو حسین کی آغوش میں ڈال دیا۔ یہ بچہ 18 برس کا ہو گیا حسین کا، جسے لے کے حسین کربلا کے میدان میں آئے ہیں۔ اللہ اکبر! جب وہ منزل آ گئی عاشور کے دن کہ جب تمام اصحاب شہید ہو چکے، بیٹا باپ کے سامنے آتا ہے، بابا اب مجھے بھی مقتل میں جانے کی اجازت دے دو۔ جزاکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے اور سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ہاں عزیزو، حسین کیا جواب دیں بتائیے؟ آپ سب صاحبان اولاد ہیں، اپنے سینوں پر ہاتھ رکھ کر کے سوچیں کہ اللہ کسی باپ کو دن نہ دکھائے اس کا جوان سامنے کھڑا ہو اور مرنے کی رضا مانگ رہا ہو۔ حسین کچھ دیر خاموش ہیں، کہتے میرے لال تمہیں تمہاری پھوپھی نے پالا ہے، پھوپھی کا بھی حق ہے تم پر، جاؤ جا کر کے زینب سے اجازت لو۔ اکبر خیمے میں آئے ہیں عزیزو، پھوپھی اماں آپ سے کچھ مانگنے آیا ہوں، کہو میرے لال۔ پھوپھی اماں بابا نے رن میں جانے کی اجازت کو آپ کی اجازت سے مشروط کر دیا ہے، آپ اجازت دے دیجئے پھوپھی اماں۔ جملہ سنیں گے اور یقیناً ہر پھوپھی ہر ماں یہی فقرہ کہے گی، میرے لال 18 برس اسی لیے تمہیں پالا تھا کہ جب جوان ہو جاؤ تو پھوپھی کے سامنے موت کی تمنا کرو۔ علی اکبر چپ ہیں، ایک فقرہ کہتے ہیں ٹھیک ہے پھوپھی اماں اگر آپ اجازت نہیں دیتی نہ دیجئے، مگر اتنا یاد رکھیے کل کو قیامت کے دن جب دادی فاطمہ پوچھیں گی زینب تمہیں اپنا علی اکبر زیادہ پیارا تھا، میرے حسین کی فکر نہ تھی، تو کیا جواب دیجئے گا؟ جناب زینب نے آنسوؤں کو پوچھا کہ میرے لال جاؤ خدا حافظ و ناصر۔ علی اکبر خوشی خوشی باپ کی خدمت میں آئے، آ کر کے کہتے ہیں بابا پھوپھی اماں نے اجازت دے دی ہے، حسین نے بھی اجازت دے دی، مگر حسین کے دل کا کیا عالم ہے یہ کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ اے عزیزو، حسین نے اجازت تو دے دی ہے مگر کسی شہید کے لیے مجھے یہ جملہ کہیں مقتل میں نہ ملا کہ اجازت دینے کے باوجود حسین اس کے پیچھے پیچھے چلے ہوں۔ دو جملے عزیزو مجلس تمام ہو رہی ہے، کسی شہید کے لیے نہ ملا کہ حسین نے اجازت دینے کے بعد اس کے پیچھے پیچھے حسین چلے بھی ہوں، مگر یہ خصوصیت تنہا جناب علی اکبر کے ہاں ملتی ہے کہ ابھی علی اکبر چلے ہی تھے کہ چند قدموں کے فاصلے پہ کانوں میں کوئی آواز آئی جیسے کوئی گرا ہو زمین پر۔ علی اکبر نے فوراً لے جامے فرس کو کھینچا، پلٹ کے پیچھے دیکھا، عجب منظر ہے، بوڑھا باپ زمین سے اٹھ رہا ہے، ابا کے دامن کو جھاڑتے ہوئے حسین اٹھ کے کھڑے ہو رہے ہیں۔ علی اکبر فوراً گھوڑے سے نیچے آئے، بابا آپ نے رخصت کر دیا تھا، بابا جب رخصت کر دیا تھا تو پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ بابا جائیے جا کر کے خدا حافظ و ناصر، بابا یہیں سے رخصت کر دیجئے۔ حسین ایک خواہش کرتے میرے لال جاؤ، بس اتنا کرم کرو جب تک سامنا پڑتا رہے، مڑ مڑ کے اپنی چاند سی صورت باپ کو دکھاتے رہو۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ حسین نے رخصت کیا، علی اکبر مقتل میں آئے، جنگ کرنا شروع کیا۔ جنگ کرتے کرتے ایک منزل وہ آئی کہ جب جوان گھوڑے سے زمین پر آیا، باپ کو سلام آخر کہا علی اکبر نے، حسین تیزی سے لپکے آئے تو عجب منظر دیکھا، چھدا ہوا کلیجہ ہے، جوان اپنے
اپنے سینے پہ ہاتھ رکھے ہیں۔ حسین نے ہاتھوں کو ہٹایا، یا علی کہہ کر کے نیزے کی انھی کو پکڑا، جیسے ہی باہر کھینچا ایک چدا ہوا کلیجہ الجھا ہوا نیزے کے پھل کے ساتھ باہر نکل آیا۔ امام نے فوراً نیزہ پھینکا، کھڑے ہو گئے، ایک جملہ کہتے ہیں الد دنیا بعد کلفا، اے میرے لال ارے تیرے بعد اس دنیا کی زندگی پہ خاک۔ حسین اب جی کے کیا کرے گا جب تجھ جیسا لال نہ ہو۔ الا لعنت اللہ القوم الظالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، انا لله وانا الیہ راجعون۔ ماتم حسین۔